حسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ سے پیوستہ بات پیش خدمت کی جائے گی. 3 گناہ بہت نمایاں ہیں. ایک شہوت جس کے ذریعے انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. دوسرا غضب، اس کے ذریعے انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے. اور تیسرا تکبر، جس کی وجہ سے شرک اور کفر کا مرتکب ہوتا ہے. شہوت کا گناہ اگر انسان خود معافی مانگے گا تو معاف فرما دیں گے. غضب کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی معافی اہل حقوق سے مانگنی پڑے گی. جن کے دل کو دکھ دیا، جن کو تکلیف پہنچائی، جن کو ستایا، جن پر ظلم کیا، ان لوگوں سے اس کی معافی مانگنی پڑے گی. ورنہ وہ لوگ قیامت کے دن اس کے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. اس لیے فرمایا کہ غریب وہ ہے کہ قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے، لیکن اس نے کسی کو برا کہا، کسی کو ایذا پہنچائی، کسی کے حقوق کو پامال کیا. اب قیامت کے دن یہ اہل حق اس سے حق مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ حق دلوائیں گے. سب نیکیاں دے دی جائیں گی. مطالبہ کرنے والے زیادہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ مطالبہ کرنے والوں کے گناہوں کو لے کر اس بندے کے سر پر بوجھ ڈال دیں. تو فرمایا کہ نیکیوں کے انبار لے کر آیا تھا، مگر لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے نیکیاں تو دینی پڑ گئیں، ان کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لینا پڑ گیا. تو یہ غریب انسان ہے، قابل رحم انسان. تکبر کا گناہ جلدی معاف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریا ردائی، بڑائی وہ میری چادر ہے. اور جو اللہ رب العزت سے اس کی چادر کو چھیننا چاہے یا اس چادر میں گھسنا چاہے پھر پروردگار کا وہ ذاتی دشمن بنتا ہے. شیطان نے تکبر ہی تو کیا تھا کہ پروردگار کا اتنا اس پر غصہ ہوا کہ فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم. اس گناہ سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. عام طور پر جب پیٹ بھر جاتا ہے پھر انسان تکبر کا مرتکب ہوتا ہے. خالی پیٹ والا انسان کبھی تکبر نہیں کرتا. فرعون کو اگر فاقے آ جاتے تو اس کی خدائی کا غبار نکل جاتا ہے. اس کے پاس شاہی تھی. هذه الانہار تجری من تحتی. قوم کو کہتا تھا کہ ذرا میری شان دیکھو، اتنا بڑا میرا ملک ہے، اس کے اندر اتنے دریا بہتے ہیں، اتنے ریسورسز ہیں، تم میرے بدلے میں ایک ایسے بندے کی بات مانتے ہو ہوا مہین ولا یکاد یبین. دیکھا کیسے تکبر کی باتیں ہیں. اور یہی تکبر اس نے ڈوبا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ اس کا دل کیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤں، اور اس نے اپنی بیوی کو بھی بتا دیا. تو بیوی تو پہلے ہی نیک خاتون تھی. اس نے کہا کہ اس کام میں جلدی نہ کر، ابھی جا. یہ اپنے گھر سے چلا محل سے کہ میں آتا ہوں ملاقات کی جگہ پر. راستے میں حامان مل گیا. اور برا دوست انسان کو ڈس لیتا ہے. جیسے سانپ ڈس لیتے ہیں نا تو بندہ جسمانی موت مر جاتا ہے. کبھی کبھی برا دوست انسان کو ڈس لیتا ہے اور وہ روحانی موت مر جاتا ہے. حامان نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے. کہنے لگے توبہ توبہ، آپ غلاموں کا غلام بننے کے لیے جا رہے ہیں؟ اس سے تو آگے کا عذاب سہ لینا زیادہ بہتر ہے.
غلاموں کا غلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے غلام بنی اسرائیل، اور جب آپ ان سے ایمان میں آئیں گے تو آپ ان کے غلام بن جائیں گے۔ بس یہ ایک بات اتنی زہریلی تھی کہ دل پہ اثر کر گئی اور ایمان لانے سے کچھ باقی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ برے دوست سے بچو۔ تو تکبر کی وجہ سے انسان بعض اوقات حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے نا تو اس کی آواز میں پیسے کی جھنکار شامل ہو جاتی ہے۔ وہ بولتا ہے نا تو اس کی آواز بتاتی ہے کہ پلے ہے اس کے کچھ۔ تو پیٹ بھرا انسان تکبر کی باتیں کرتا ہے۔ جس کو اقتدار مل جائے، اختیار مل جائے، وہ پھر تکبر کی باتیں کرتا ہے۔ اس لیے حب مال اور حب جاہ، حب کا مطلب ہوتا ہے محبت، تو یہ حب مال اصل میں جب مال ہوتا ہے۔ جب سمجھتے ہیں نا، فی غیابت الجب، کنویں میں ڈال دیا، تو یہ حب مال نہیں ہوتا، یہ جب مال ہوتا ہے۔ ایسا گڑھے میں گرتا ہے کہ اس گڑھے سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اور انسان ہر چیز پر چوٹ برداشت کر جاتا ہے، اپنی جاہ سے چوٹ برداشت نہیں کرتا، تڑپتا ہے، انتقام لیتا ہے۔ اور یہ تکبر اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ گناہ ہے کہ باقی گناہوں کا عذاب تو آخرت میں دیں گے، تکبر ان گناہوں میں سے ہے جس کا عذاب آخرت میں بھی ہوگا، دنیا میں بھی اس بندے کو دیا جائے گا۔ متکبر آدمی کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کے تکبر کی اس کو سزا دنیا میں بھی نہ مل جائے۔ یہ ایسا گناہ ہے۔ دو گناہ علماء نے لکھے ہیں، ایک ماں باپ کی نافرمانی اور ایک تکبر۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا موت سے پہلے اس کی سزا پالے گا، اور تکبر اس کی سزا بھی۔ متکبر اللہ کا نافرمان اور یہ ماں باپ کا نافرمان، تو دونوں کو سزا ملتی ہے۔ چنانچہ ایک فرسٹ کلاس گزٹڈ آفیسر کا واقعہ آپ کو میں سناؤں، جس کے پاس جائز ناجائز پیسے کے انبار لگ گئے تھے۔ اس نے ایک بڑی کوٹھی خریدی اور مسجد کے قریب خریدی۔ مؤذن نے فجر کی اذان دی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اگلے دن مؤذن کو بلا کے کہا کہ فجر کی اذان اسپیکر پہ نہ دیا کرو۔ اس نے کہا جناب بوڑھے لوگ انتظار میں رہتے ہیں، وہ تو گھڑیاں بھی نہیں دیکھ پاتے، تو اذان کی آواز سن کے مسجد میں آتے ہیں، آپ بھی اٹھ جایا کریں، فجر کی اذان پڑھ کے، فجر کی نماز پڑھ کے آپ کو کی سیر بھی کیا کریں۔ اس نے کہا تجھے کہہ دیا ہے آج کے بعد اذان نہ دینا۔ اس نے اگلے دن نمازیوں کو بتایا، نمازیوں نے کہا بھائی یہ نووارد ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، لیکن تم اذان دو، اس لیے کہ ضرورت ہے اور اللہ کا نام بلند ہوتا ہے۔ اس نے اگلے دن پھر اذان دے دی۔ بس یہ اسی وقت اٹھ کے آیا مسجد کے اندر اور اس کو کہنے لگا کہ تیرے جیسے کئی لوگوں کو تو میں خرید کے ختم کر دوں۔ خرید کے، پیسہ تھا نا۔ اور اس مؤذن کے تھپڑ لگایا ہے۔ بس اللہ رب العزت کی اس پر پکڑ آ گئی۔ سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ پالے جوا، دونوں ہاتھوں، اور دونوں ہاتھ اس کے یوں لگ گئے۔ اب جب ہاتھ لگ گئے تو دفتر کی چھٹی، کسی کام کا جو نہیں، تو وہ جو آمد تھی وہ ختم،
اب جو کچھ پاس تھا وہ علاج معالجے سے لگنا شروع ہو گیا. خیر کچھ عرصہ گزرا تو کچھ ہفتے کے بعد اس پر فالج کا دوسرا اٹیک ہوا اور دونوں ٹانگوں پر ہوا. اب یہ زندہ لاش، نہ ہاتھ کام کر سکتے ہیں، نہ پاؤں کام کر سکتے ہیں، نہ اپنے کپڑے بدل سکتا ہے، نہ اپنا کھانا کھا سکتا ہے. ہر کام میں یہ دوسروں کا محتاج. گھر میں بیوی بچے اس کی خدمت کرتے، مگر طبیعت چونکہ افسرانہ اور حاکمانہ تھی، ذرا سی کسی بات میں دیر ہوتی تو یہ ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دیتا. اب نوکر چاکر اور ہوتے ہیں، گھر کے لوگ اور ہوتے ہیں، وہ نوکروں والا برتاؤ تو نہیں برداشت کر پاتے. تو بچے بھی پریشان اور بیوی بھی پریشان کہ ان کی خاطر دن رات کو جاگو بھی صحیح اور اوپر سے گالیاں بھی سنو. بچوں نے کہا اپنی امی کو کہ آپ چلو اپنے گھر. چنانچہ بچے مجبور کر کے اپنی امی کو ننیال لے گئے، پیچھے اکیلا. اب نوکر کیا خدمت کر سکتے ہیں، تنگ ہو گیا. اس کا ایک ہی بھائی تھا، اس کو خط لکھا کہ بیوی تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی، تم میرے بھائی ہو، ضرورت ہے تمہاری. تو بھائی اس کو اپنے گھر لے کے گیا. اب اس نے اس کی خدمت شروع کر دی، بجائے اس کے کہ یہ ان کا احسان مانتا، کیونکہ بڑا بھائی تھا وہاں بھی سب کو ڈانٹتا ہے. اب بھائی کی بیوی بھی پریشان، اس کے بچے بھی پریشان. وہ کہیں تم نے کیا مصیبت گھر پال لی. اچھا گھر تھا، خوشیوں بھرے وقت گزارتے تھے. حتیٰ کہ ایک دن اس نے جو بھائی کی اہلیہ کو گالیاں نکالی تو بچے کہاں سن سکتے ہیں ماں کو گالیاں. انہوں نے کہا کہ ابو یا اس گھر میں اس کو رکھ لو یا پھر ہمیں رکھ لو. بھائی نے دیکھا میرا تو گھر اجڑ رہا ہے، اس کا تو اجڑ ہی گیا، میرا بھی اجڑ رہا ہے. تو بھائی نے اسے سمجھایا. جب بھائی نے سمجھایا تو یہ الٹا اس پر برس پڑا، تم زن مرید بن گئے ہو اور تم بھائی کا ساتھ نہیں دیتے، بیوی کا ساتھ دیتے ہو. جب باپ کو بیٹوں کے سامنے گالیاں پڑی تو پھر تو سب پریشان. چنانچہ صبح صبح کا وقت تھا، گرمی کا موسم. ان باپ بیٹوں نے اس کو جو اٹھایا غصے میں، اٹھا کر باہر سڑک کے کنارے پر لٹا دیا کہ جی تو جان تیرا کام جانے، ہم سے خدمت نہیں ہوتی. اب گرمی کا موسم، ہاتھ سینے سے لگے ہوئے ہیں، پاؤں بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور گرمی کے موسم میں تو پھر سورج جب ذرا اوپر آتا ہے تو جلدی زمین گرم ہو جاتی ہے، تپ جاتی ہے. اب رات کا بھی کھانا نہیں ملا تھا، صبح کا وقت بھی ہو گیا، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے. اب پریشان ہو کے اللہ کے نام سے مانگنا شروع کر دیا. وہ اللہ جس کا نام بلند ہوا تھا تو یہ کہتا تھا میری نیند میں خلل واقع ہوتا ہے. آج سڑک کے کنارے لیٹے ہوئے اس نے اس اللہ کے نام پر بھیک مانگنی شروع کر دی. اللہ کے نام سے دے دو، اللہ کے نام سے دے دو. گزرتے ہوئے کسی نوجوان نے اس کو 2 روپے دے دیے. یہ کہنے لگا بچہ میں اس کو کیا کروں گا، تو مجھے کچھ کھانے کی چیز لا کے دو، میں تو نہیں لا سکتا. خیر وہ بھلا انسان تھا، اس نے قریب سے روٹی لا کے اس کو دے دی. اب کھانا مشکل، یہ کہ مجھے کھلاؤ. وہ کہ جی میں تو ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، مجھے وہاں پہنچنا ہے تو میں تو نہیں کھلا سکتا، میں تو یہ رکھ کے جا رہا ہوں. اب جب وہ زمین پر رکھنے لگا تو یہ پکڑ تو سکتا نہیں تھا. کہنے لگا اچھا مجھے پکڑا تو دو. اب کہاں پکڑے، ہاتھ کی انگلیاں تو لگی ہوئی ہیں اور پاؤں ویسے سینے پر آئے ہوئے تھے. اب اس نے کیا کیا کہ اپنے دائیں پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی میں روٹی کو پکڑا اور اپنے منہ سے نوچ کے کھانے لگا. جس طرح کتا روٹی کھاتا ہے کہ اپنے پاؤں میں روٹی کو پکڑ کر منہ سے نوچتا ہے، یہ انسان سڑک کے کنارے اپنے پاؤں میں روٹی پکڑ کر اپنے منہ سے نوچتے رہے. کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر. یہ اللہ رب العزت دماغ سیدھا کرتے ہیں. تو متکبر آدمی کو تو لازمی اس دنیا میں سزا مل جاتی ہے. دنیا داری کی بات نہیں، دین کے معاملے میں بھی اگر کوئی عجب اور تکبر میں آ جائے اس کا بھی دماغ سیدھا کر دیتے.
مفتی تقی عثمانی رحمت برکات نے تراشے میں ایک عجیب بات نقل کی. فرماتے ہیں کہ ہشام کلبی ایک بہت ذہین سمجھدار انسان تھا، نیک تھا، اچھا تھا. ایک دفعہ دوستوں میں بیٹھے ہوئے بات چل پڑی کہ یہ حافظ ہے، یہ حافظ ہے، یہ حافظ ہے، اور یہ تو حافظ نہیں فقط عالم ہے. تو اس نے ارادہ کر لیا کہ میں حفظ کروں گا. اس وقت سے لے کے قرآن پاک وہ بیٹھا اور 3 دن کے بعد پورے قرآن پاک کا حافظ بن چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی ذہانت دی تھی. اب سارے لوگوں میں معروف مشہور ہو گیا، یہ بات پھیلتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی. اب اپنی بات وہ نقل کیا کرتا خود، کہتا کہ مجھ سے زندگی میں ایک ایسا اچھا کام ہوا کہ وہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور ایک ایسا برا کام ہوا کہ وہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. تو کسی نے کہا وہ کہتے ہیں نیک کام تو یہ کہ 3 دن میں قرآن پاک کا حافظ بن گیا. پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا لوگوں نے تعریفیں شروع کر دی، ہر طرف تعریفیں ہیں، نیک اچھی باتیں ہیں. کہنے لگا میرے اندر تھوڑی سی میں آ گئی، خود پسندی آ گئی، عجب آ گیا. اور ایک محفل میں نے بھی ذرا ایسے بات کر دی کہ بھائی ہر بندہ ایسا نہیں کر سکتا جو میں نے کر کے دکھا دیا. جمعے کا دن تھا، جمعہ پڑھانے کی تیاری کرنے لگا. کہنے لگا گھر آیا، تیاری کرنے لگا، اور سنت ہے کہ ایک مشت سے زیادہ اگر لمبے بال ہوں تو انسان ان کو برابر کر سکتا ہے. صاحب ہدایہ نے اسے سنت لکھا ہے. تو کہنے لگا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی مشت سے اوپر جو بال ہیں ان کو ذرا برابر کر لوں. چنانچہ میں اٹھا اور میں نے کینچی پکڑی اور ایک مشت برابر میں نے لی، اور میں چاہتا تھا کہ کاٹوں، تو جیسے ہی کینچی اٹھائی مجھ سے ایسی بھول ہوئی کہ نیچے سے کاٹنے کی بجائے اوپر سے کاٹ بیٹھا. اب آگے جمعہ پڑھانا تھا اور اتنی سی ریچھ. اب جس نے دیکھا اسی نے لعنت کی، اسی نے ملامت کی. کہنے لگا میرے عجب کی سزا اللہ رب العزت نے اسی وقت مجھے دی. تو تکبر کی سزا فوراً ملتی ہے، عجب کی سزا فوراً ملتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مہلکات جو ہے نا، انسان کو ہلاک کر دینے والی چیزیں، ان میں سے ایک ہے وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، انسان کا اپنے آپ کو پسند کرنا، خود پسندی، عجب میں آ جانا. یہ چیز انسان کو ہلاک کر ڈالتی ہے، اور یہی تکبر ہے. اور ایک بات جو ہمارے بچپن کی ہے، ہمیں اب تک یاد ہے، ہمارے ایک استاد تھے ماشاءاللہ، قرآن مجید کے بہت اچھے حافظ تھے، اور اللہ نے ان کو لہن ایسا دیا تھا کہ لہن داؤدی کی یادیں تازہ ہوتی تھی. ایک مرتبہ انہیں کسی نے کہہ دیا حضرت آج قرآن سنا دیں. اللہ تعالیٰ کی شان، قرآن سنانے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے سارا قرآن بغیر غلطی کے سنایا 2 رکعت کے اندر. لیکن کیا ہوا کہ جب سورہ اخلاص پڑھنے لگے تو متشابہ لگ گیا. قل هو اللہ احد، یہ سورت جو عوام کو یاد ہے، اچھا اٹک کے نکالنے لگے تو پھر نہ نکلے. حتیٰ کہ غیر حافظ آدمی نے پیچھے سے لقمہ دیا، اور غیر حافظ کا لقمہ لے کر انہوں نے اس کو مکمل کیا. اب نماز کے بعد پسینہ اور رو بھی رہے ہیں، نیک متقی پرہیزگار تھے. تو پوچھا دوستوں نے کہ حضرت آج کیا بنا؟ فرمانے لگے کہ اللہ کے لیے میں نے قرآن سنایا، لیکن جب میں سورۃ تبت یدا پڑھ رہا تھا میرے نفس کے اندر ایک خوشی سی کیفیت پیدا ہوئی کہ میرے پورے قرآن میں حفاظ کے پیچھے قطار کھڑی ہے، کوئی ایک آدمی بھی غلطی نہ نکال سکا. یہ میرے دل میں خیال آیا، اللہ نے قل هو اللہ والی صورت میں متشابہ لگا دی. اسی وقت بتا دیا کہ یہ تمہارا کمال نہیں، یہ ہمارا کمال ہے. یہ تمہارا کمال نہیں، یہ ہمارا کمال. تو خود پسندی کی بات جب آ جاتی ہے نا، تو بس اللہ تعالیٰ پھر اسی وقت مدد دکھا دیتے ہیں.
اسی لیے اللہ والوں کی تو ایسی باتوں پہ بھی پکڑ ہو جاتی ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا، عوام الناس کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ کبائر کے مرتکب ہوتے ہیں. عوام الناس کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ کبائر کے مرتکب ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. سالک کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ اوراد و وظائف کو چھوڑنے کا مرتکب ہوتا ہے. معلوم ہو جاتا ہے من لا ورد لہ لا وارد لہ، جس کا ورد وظیفہ نہیں اس پر کوئی واردات نہیں. اور آج تو جس سے بھی پوچھو بھائی ذکر مراقبہ کرتے ہو، کہتے ہیں جی وقت نہیں ملتا. واہ جی واہ. مجنو سے پوچھو لیلا کو یاد کرتے ہو، مجنو جواب دے گی فرصت نہیں ملتی. محبت تو وہی کچھ اور چیز ہوتی ہے. یہ مجنون جو ہے نا، اس کا اصل نام قیس تھا. قیس کہتے ہیں عقل مند بندے کو. اور یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کا انسان ہے. حضرت حسن اللہ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی، حال احوال پوچھے تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں نے خلافت کے معاملے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے. اچھا کیا ہے نا، میں نے خلافت ان کے سپرد کر دی، نظام حکومت دن کو یہ سجتا ہے. تو یہ پہلے سنتا رہا اور پھر ان کا چہرہ دیکھتا رہا. ان کا کیوں؟ میں نے اچھا نہیں کیا کہ حکومت انہی کو سپرد کر دی جن کو سجتی تھی. آگے سے کہتے ہیں حضرت حکومت تو لیلا کو سجتی ہے. حکومت تو لیلا کو سجتی ہے. انہوں نے کہا اس کا مجنون. بس اس وقت سے قیس کی بجائے اس کا نام مجنون ہو گیا. تو دنیا کا ایک، یعنی دنیا کی محبت، جھوٹا عشق، اور وہ اس کا ڈر کہ اس بندے کو اور کچھ نہیں سوجھتا. تو جو اللہ رب العزت کی محبت کے میدان میں قدم بڑھانے والے ہوں، وہ کہیں جی کہ ہمیں تو فرصت نہیں ملتی تسبیحات کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر مراقبہ کے لیے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے عام بندے کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. سالک کی پکڑ ہوتی ہے جب اوراد وظائف کو سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. اور اولیاء کاملین کی پکڑ ہوتی ہے جب ان کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے. اس پر ان کی پکڑ ہو جاتی ہے کہ دل میں بھی غبار کیوں آیا، دل میں بھی وسوسہ کیوں آیا. قرب ہوتا ہے نا. اس لیے تو کہا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ ابرار کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے لیے گناہوں کی مانند ہوتی ہیں. تو قرب کا مقام ہوتا ہے، وہاں دل میں بھی وسوسہ نہیں آنے دیتے کہ دل میں یہ کیوں بات آئی. آپ کے واقعہ نہیں پڑھا آپ نے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے، عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے اور خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. اب دل میں یہ جو بات آئی نا کیسے کم عقل لوگ ہیں، تو اس کا کیا مطلب کہ ہم جو ایمان پر ہیں تو ہم اپنی عقل کی وجہ سے ہیں. اس بات پہ پکڑا، اس بات پہ پکڑ آ گئی. اللہ اکبر. اور پکڑ بھی کیا آئی کہ کسی نمونے کو دیکھا اور دل کی مایا لٹا بیٹھے. اب لوگوں کو کہا کہ تم تو جاؤ اپنے گھروں کو اور میں جاتا ہوں اس کے گھر کو. وہ عیسائی کی بیٹی تھی، جا کر کہا کہ مجھے نکاح چاہیے اس کا. اس نے کہا جی ہمارے پاس رہو، خدمت کرو، کچھ ممانست ہو، ہمارا تو اصول یہ ہے کہ بعد میں رشتے جڑتے ہیں. کہنے لگے تیار ہوں. تو ان کا سور چرانے پڑیں گے. کہتے ہیں چراؤں گا. چنانچہ سور چراتے رہے پورا 1 سال. شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 سال کے بعد میں گیا کہ میں ذرا ان کا حال جا کر معلوم کروں، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ میرے شیخ صاحب استقامت سے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی امتحان آیا ہے اور یہ امتحان وقتی ہوتا ہے. اللہ ان کو رسوا نہیں کیا کرتے، انجام برا نہیں کرتے. اپنوں سے ناراض بھی ہوتا ہے کوئی بندہ تو دوسروں کے سامنے تو رسوا بھی نہیں کرتا. 1 سال کے بعد پھر آئے. کیا دیکھتے ہیں
کہ وہی جبہ، وہی امامہ، وہی عصا ہاتھ میں لیے، جس کو لے کر وہ کبھی جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، اب اسی حالت میں کھڑے ہوئے سور چلا رہے۔ سوچا حضرت آپ تو قرآن پاک کے حافظ تھے، کچھ یاد کرنے کے بھول گیا ہوں، کوئی آیت یاد ہو؟ کہنے لگے ہاں ایک یاد ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سارا قرآن مجید بھول گیا سوائے اس آیت کے۔ حضرت آپ تو حافظ حدیث تھے، کوئی حدیث پاک یاد ہے؟ کہنے لگے ہاں ایک یاد ہے، مَن بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ، جو اپنے دین کو بدل بیٹھے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس پر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت رنجیدہ ہوئے، روئے، اور اللہ نے ان کی اس رونے کو قبول کر لیا تو شیخ خود بھی رونے لگے، اور روتے روتے انہوں نے یہ بات کہی ہے، اللہ میں آپ سے ہرگز یہ گمان تو نہیں کیا کرتا تھا، اے اللہ میں آپ سے یہ گمان تو نہیں کرتا تھا کہ میں اس حال میں پہنچ جاؤں گا۔ تو اب جو عاجزی کے الفاظ نکلے اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیات کو واپس لوٹا دیا، اور پھر وہ انسان لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ پکڑ کس پر آئی تھی کہ دل میں کیوں سوچا کہ یہ کم عقل لوگ ہیں، تو تم جو ایمان پر ہو تو تم عقل کی وجہ سے ہو یا ہماری توفیق کی وجہ سے ہو؟ تو عامت الناس کی پکڑ ہوتی ہے جب کبائر کے مرتکب ہوتے ہیں، سالکین کی پکڑ ہوتی ہے جب سستی کی وجہ سے اوراد و وظائف کو چھوڑ دیتے ہیں، اور مقربین کی پکڑ ہو جاتی ہے اگر ان کے دل میں بھی کوئی خطرہ اور وسوسہ آ کر جم جاتا ہے کہ جمنے کیوں دیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت اس معاملے میں کتنے غیور ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اغیر ولد آدم، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ رب العزت مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ تو جس نے محبت کے میدان میں قدم رکھنا ہے اس کو اللہ رب العزت کی غیرت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس معاملے میں وہ بڑے غیور ہیں، قطعاً نہیں چاہتے کہ محبت کی نظر میرا بندہ غیر پر ڈالے، قطعاً نہیں چاہتے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تو توحید ایک عورت نے سکھائی، ایک دھوبن نے سکھائی۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ وہ اپنے خاوند سے لڑ رہی تھی، جھگڑ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ دیکھ تیرے گھر میں میں نے فاقے برداشت کیے، تنگی برداشت کی، دکھ برداشت کیے، ہر طرح کی قربانی دی، اور میں تیری خاطر ہر قربانی دینے کے لیے اب بھی تیار ہوں، لیکن اگر تو یہ چاہے کہ میرے سوا کسی اور سے نکاح کر لے اس بات کو میں کبھی قبول نہیں کرتا۔ کہنے لگے اس عورت کی بات سن کر میں نے قرآن پر نظر ڈالی تو مجھے حکم خدا سامنے آیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ تو معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا جو بھی گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا۔ تو وہ عورت بھی تو یہی کہہ رہی تھی نا کہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو، میری محبت میں کسی کو شریک نہیں بنانا۔ تو جب عورت نہیں برداشت کر سکتی اللہ رب العزت کیسے برداشت کرے؟ ایک اور بزرگ اسی طرح فرماتے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ کہنے لگے ایک عورت آئی اور مجھے کہنے لگی کہ فتویٰ دیجئے کہ میرا خاوند دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا اس کو شریعت حق دیتی ہے، میں کیسے لکھ کے دے دوں؟ تو اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی حضرت شریعت مانے ہے، اگر میں اپنا نقاب آپ کے سامنے کھولتی اور آپ میرے حسن و جمال کو دیکھتے آپ مجبور ہو جاتے کہ جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہے اس کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا وہ تو بات کر کے چلی گئی، مجھے توحید سکھا گئی کہ اگر کسی عورت کو حسن و جمال ملا وہ کہتی ہے میں جس کی بیوی ہوں اس کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں، تو جو خالق کے حسن و جمال ہے وہ کہاں برداشت کرتا ہے کہ میں جس کا پروردگار ہوں وہ میرے سوا کسی اور کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہرگز اس کو پسند نہیں فرماتا، محبت کی نظر اس سے کسی، اس لیے اللہ رب العزت پھر امتحان ڈال دیتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر امتحان آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر امتحان آ گیا۔ اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ
اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا. اب جب بیٹے کو محبت کی نظر سے دیکھا تو حکم خداوندی آیا کہ میرے پیارے اس کو ذرا ذبح کر دو. اب جب ذبح کا حکم ہوا تو آخر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جب بیٹا بھی تیار، دونوں تیار، فلما اسلما، جب دونوں نے یہ بات ٹھان لی، باپ نے قتل کرنے یعنی ذبح کرنے کے لیے اور بیٹے نے ذبح ہونے کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے ان کو جبین کے بل لٹا بھی دیا، کروٹ کے بل. للجبہ جبینان، یہ جبہ اور یہ جبینان کو جبین کے بل لٹا دیا. اس وقت اللہ رب العزت نے ان کے بیٹے کو محفوظ فرما لیا کیونکہ محبت کی قربانی دے چکے تھے. جب محبت کی نظر سے دیکھا تو قربانی مانگی، اور جب قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور چھری چلاتے ہیں، پروردگار نے بیٹے کو قربان ہونے کے بجائے بیٹے کو محفوظ کر کے دکھا دیا کہ ہم بیٹے کو قربان نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم تو محبت کی اس نظر کا امتحان چاہ رہے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے سے محبت کی کہ نہیں کی؟ بیٹے سے محبت کی. نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹے کو کنویں میں ڈلوا دیا، اور کنویں میں ڈلوا کے پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ بیٹا کہاں ہے. اب آتے ہیں بھائی جھوٹ موٹ کا رونا، روتے روتے وجاؤ اباہم عشاء یبکون، کہنے لگے جی کہ وہ تو فاکل اسے بھیڑیا کھا گیا. اب جب بھیڑیا کھا گیا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچا دیا، پھر ان پر بھی امتحان آئے، پھر انہیں تخت پر بٹھا دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اس غم، بیٹے کی جدائی کے غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی. جن آنکھوں سے بیٹے کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، بیٹا بھی چھین لیا، بینائی بھی چھین لی، روتے ہیں. حتیٰ کہ ایک دوسرا بیٹا اس کا بھائی تھا بنیامین، وہ بھی گیا. اور جب بچوں نے آگے بتایا کہ اس نے چوری کی اور اس کو پیچھے روک لیا گیا تو باپ نے اس وقت کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے فصبر جمیل. اب جب یہ صبر جمیل کے لفظ کہے اور آگے سے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اللہ اپنے دل کا غم اور شکوہ بس آپ ہی کے سامنے کہتا ہوں. جب اللہ کی طرف اس طرح متوجہ ہو کر کہا، پروردگار نے یوسف علیہ السلام کو بھی واپس لوٹا دیا، ان کی بینائی بھی واپس عطا فرما دی. بڑے غیور ہیں اس معاملے میں، بہت غیور ہیں، نہیں چاہتے بندے میرے ہوں، محبت کی نظر کسی اور پر ڈالتے پھرے. کتنی عجیب سی بات ہے کہ جب بیٹا قریب کنویں میں ہے تو اس کا پتہ نہ چلنے دیا، اور جب بیٹے کا کپڑا آ رہا ہے تو فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف. میرے مالک، کپڑے سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو میں مل گئی، اور جب خود یوسف علیہ السلام ساتھ سے قریب تھے تو پتہ نہ چلنے دیا. تو مالک الملک بھی شان والا ہے، سبحان اللہ. واقعی اسی کو شان دیوا ہے، کبریائی اسی کی حق ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو محبت کی نظر سے دیکھا تو ان سے قربانی مانگی. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو محبت کی نظر سے دیکھا تو ان سے قربانی مانگ لی. اور اس کے بالمقابل ایک اور بات بھی سن لیجیے کہ بی بی مریم جوان العمر لڑکی ہے، شادی کی عمر ہے. لوگوں نے کہا کہ شادی کر لیجیے، تو ان کا خیال تھا کہ میری ماں نے نیت کر لی تھی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، تو اب میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دوں. انہوں نے معذرت کر دی. لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ شادی کر لو، ازدواجی زندگی میں محبت و پیار کی زندگی ہوتی ہے. تو سمجھانے والے کو انہوں نے کہا کہ بس میں اللہ سے محبت کر چکی، اب میں کسی اور پر محبت کی نظر نہیں ڈالنا چاہتی. اب بی بی مریم کو
ترغیب دی جا رہی ہے کہ شادی کر لو، محبت والی زندگی ملے گی، وہ آگے سے کیا جواب دیتی ہیں؟ میں اللہ سے محبت کر چکی، اب میں اسی طرح اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ وہ غیر کی محبت کی طرف مشغول نہیں ہوتی، اپنے آپ کو عبادت میں لگا دیتی ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں اللہ کی عبادت میں مشغول، ان کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول، ان کا دل اللہ کی یاد میں مشغول۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول کر دیا، پروردگار عالم نے بغیر خاوند کے ان کو بیٹا عطا فرما دیا۔ دنیا میں کبھی بغیر خاوند کے بیٹا ملا کسی کو؟ نہیں نہ ملا، نہیں نہ ملا۔ کس کو ملا؟ بی بی مریم کو۔ کیوں؟ کہ غیر کی محبت کو ٹھکرا چکی تھی، کہہ چکی تھی کہ میں اللہ سے محبت کر چکی، میں نہیں چاہتی کہ خاوند کے ساتھ رہوں، میں عبادت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ جس نے غیر کو چھوڑ کر عبادت کو پسند کر لیا، پروردگار نے بغیر خاوند کے بیٹا دیا، بیٹے کو بھی نبی بنا دیا، ان کو نبی کی ماں بننے کا شرف عطا فرما دیا۔ قرآن مجید میں مریم ایک سورت کا نام بھی رکھ دیا اور مریم کا تذکرہ بھی اس میں کر دیا۔ دیکھا؟ اور آگے کیا ملا؟ وعدہ فرما دیا کہ مریم تم نے میری محبت کو پسند کیا، اب میں تمہیں اپنے محبوب کے لیے پسند کرتا ہوں، لہذا جنت میں تمہیں اپنے محبوب کی زوجہ بناؤں گا۔ اللہ رب العزت اس بارے میں بڑے غیور ہیں۔ غیر کی طرف محبت کی، یہ جو ہم میلی نظریں اٹھاتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنے عرصے کی نیکیوں کا نور ظاہر کر بیٹھے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اگر یہ نور ہم ضائع نہ کریں تو ہمارا دل اتنا منور ہو کہ ہمیں ولایت کے درجات نصیب ہو جائیں، لیکن کچھ ادھر گرا کچھ ادھر گرا، اس دل کے ٹکڑے کئی ہوئے، کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا۔ حال تو ہمارا یہ ہے، دل پھینک بنے پھرتے ہیں، جو نمونہ نظر آیا اسی کا ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت اپنی محبت کی لذت اس کو کیسے عطا کرے؟ اس لیے ماں سوا سے مکمل انقطاع جب قلبی نصیب ہو جائے گا، پھر اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ شروع ہوگا۔ جب تک وہ انقطاع نصیب نہیں ہوتا اس وقت تک محبت کا مزہ شروع نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر اپنے رب کے نام کا، ذکر کر اپنے رب کے نام کا۔ تو معلوم ہوا فقط نام کا ذکر ہی مطلوب نہیں ہے، آگے اس کا نتیجہ بتلا دیا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتل کا اختیار کرنا، یعنی مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق کے ساتھ جڑو۔ وہ نہیں چاہتے کہ تمہارا اپنا تعلق ہو، نہ، وہ چاہتے ہیں مخلوق سے کٹ جاؤ، پروردگار سے جڑ جاؤ، پھر پروردگار جیسے چاہتے ہیں تم ایسے مخلوق کے ساتھ تعلق استوار کرو۔ جس نے اس کو سمجھ لیا پھر وہ غیر پر محبت کی نظر نہیں ڈال سکتا، پھر اللہ رب العزت کی طرف ہی اس کی نگاہیں اٹھتی رہیں۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ جی نظر سے کیا ہوتا ہے جی، بس ہم دیکھتے ہیں کچھ اور تو نہیں ہوتا۔ نظر ہی ابتدا ہوتی ہے، النظر سہم من سہام ابلیس، حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ نظر یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہوتا ہے۔ نظر ہی انسان کو تباہ کرتی ہے۔ ایک تو مثالیں ذرا سن لیجیے، بتائیے حضرت آدم علیہ السلام اگر شجر ممنوعہ کی طرف نہ دیکھتے تو بھول ہوتی؟ بتائیے، دیکھا تھا تو بھول ہو گئی تھی نا۔ اگر نظر ہی نہ ڈالتے شجر ممنوعہ پر کہ منع جو کر دیا گیا تو بھول ہی نہ ہوتی۔ تو نظر کا ڈالنا اس بھول ہونے کا سبب بن گیا۔ اچھا دیکھیے، اگر زلیخا یوسف علیہ السلام پر نظر نہ ڈالتی اگر زلیخا یوسف علیہ السلام پر نظر نہ ڈالتی تو پھر سارا واقعہ پیش آتا۔ وہ کہہ بیٹھی تھی صحیح تلک، تو اس کو پھر یہ ذلت برداشت کرنی پڑتی؟ نہیں نہ کرنی پڑتی۔ نظر کر بیٹھی اور اس نظر کی وجہ سے
امتحان میں پھنس گئی. اگر قابیل حابیل کی بہن کو نہ دیکھتا تو اسے قتل کرتا. تو معلوم ہوا کہ یہ جتنے گناہ ہوئے ان گناہوں کا سبب کیا بنا؟ نظر. یہ حکم ہے ہماری شریعت کا کہ جن راستوں سے شیطان حملہ آور ہو سکتا ہے شریعت نے ان سوراخوں کو مکمل طور پر بند کر دیا. کیونکہ غیر محرم کی طرف نظر دیکھنے سے انسان کا ایمان طلب ہو سکتا تھا، اس لیے اس پر نظر اٹھانے سے بھی منع فرما. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے جی کہ ہم تو فقط دیکھتے ہیں. جی نہیں، دیکھنا ہی تو سبب بنتا ہے. اس لیے غیر کی طرف محبت کی نظر ہرگز نہیں اٹھانی چاہیے، طمع کی نظر نہیں اٹھانی چاہیے. محبت ہو تو انسان کو فقط اللہ سے ہو، اور انسان تکبر اور عجب کے بول بولنے سے بچے. یہ اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے. ایک واقعہ اس تاجر نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہوا ہے شاید، لیکن اس موقع کے چونکہ مناسب ہے اس لیے ذرا پھر ایک دفعہ سنا دیتا ہے. ایک امیر آدمی تھا، اتنی اس کی زمینیں تھیں کہ ریل گاڑی کے 3 اسٹیشن اس کی زمینوں میں لگتے تھے. یہ ریل گاڑی کا اسٹیشن بھی اس کی زمین میں ہے، اگلا بھی اس کی زمین میں ہے، اگلا بھی اس کی زمین میں ہے. اتنا نواب لینڈ لارڈ، تمہاری اوقات کیا ہے. یہ کہہ بیٹھا کہ تم پریشان پھرتے ہو آئے گا کہاں سے، اور میں پریشان پھرتا ہوں لگاؤں گا کہاں پہ. کہ چند مہینوں میں خود ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ چلتا بنا. پیچھے ایک جوان العمر بیٹا تھا، اس کی جوانی تھی. اب جب وہ اربوں روپے کا مالک اور جائیداد کا مالک بن گیا تو پھر اس کو شراب کی سوجی. اس عمر کی سب سے بڑی خواہش تو یہی ہوتی ہے. اور پھر اس کے دوست بھی ویسے ہی بن گئے. چنانچہ اسے سفید مٹی کے کھلونے مل جاتے، وہ ساری رات کھیلنے میں گزار دیتا. مال بھی ختم، صحت بھی تباہ. چند سالوں کے اندر لاکھوں روپے جا رہے ہیں، روز جا رہے ہیں. کسی نے دوسرے شہروں کا راستہ دکھا دیا، وہاں جانا شروع کر دیا. کچھ عرصے بعد کسی نے اس کو یورپ کا راستہ دکھا دیا. اب وہاں کے حالات جو ہیں وہ آپ کو سب کو معلوم ہے. اب بہنا شروع ہوا پانی دریا کی طرح. اب پیسہ اس کا، حتیٰ کہ اس کے جو بینک ریزرو تھے وہ ختم. زمینیں بکنی شروع ہو گئیں. ایک وہ وقت آیا کہ زمینیں بیچ بیٹھا. پھر ایک وہ وقت آیا کہ جس مکان میں رہتا تھا وہ مکان بھی بیچ بیٹھا، مکان کا سامان بیچ بیٹھا. پھر ایک وہ وقت آیا کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا. اب نشے کا بھی عادی تھا، صحت بھی خراب تھی، پیسہ بھی نہیں تھا. اب یہ نوجوان اس شہر کی اسی جگہ پر جہاں اس کے باپ نے تکبر کے بول بولے تھے کہ میں سوچتا ہوں لگاؤں گا کہاں پہ، یہ نوجوان اسی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا. جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے. اس لیے اگر نعمتیں مل جائیں تو نعمتوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنی طرف صفات کو منسوب کرنے کی بجائے صفات کو عطا کرنے والے کی طرف کمال کو منسوب کرنا چاہیے. تو ہمارا کوئی کمال نہیں، کمال کس کا ہے؟ کمال والے کا ہے. یہ سبق یاد رکھیے. ہمارے مشائخ خانقاہوں میں یہ سبق اچھی طرح یاد کرواتے ہیں کہ ہمارا کوئی کمال نہیں، کمال کس کا ہے؟ کمال والے کا ہے. کوئی آپ کو خوبی نظر آئے بندے اپنے میں دوسروں میں، ہمیشہ انتساب کس کی طرف کریں؟ اللہ کی طرف. ہمارا کوئی کمال نہیں. کمال کس کا ہے؟ کمال والے کا ہے. تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو بندہ سجدے میں سر جھکاتا ہے، پھر عاجزی اور فریاد کرتا ہے، بندگی کرتا ہے. میرے مالک میں تو اس قابل نہیں تھا، یہ تو آپ کی رحمت ہوئی، آپ کا کرم ہوا، آپ کی مہربانی ہوئی.
اور پھر پروردگار اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے کمال کو میری طرف منسوخ کیا. اس لیے تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے ساتھ کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ارشاد فرمایا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ، جنت میں وہ بندہ داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا. اس لیے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ کذالک یطبع اللہ علی قلب کل متکبر جبار. دیکھا اللہ تعالیٰ مہر لگا، مہر جباریت لگا دیتا ہے دلوں کے اوپر، دلوں کو سخت کر دیتا ہے جب بندہ تکبر کرتا ہے. اس لیے ہم اس گناہ سے بہت بچیں، ہر وقت ڈرتے رہیں اپنے پروردگار سے. اس کی عظمت کا استحضار ہو ہمارے دلوں میں. جو اللہ رب العزت دوسروں کی زبان سے تعریفیں کروا سکتا ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں سے سر پہ جوتے بھی لگوا سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ معافی مانگتے رہیں، کریں اور کرنے کے بعد پھر ڈریں، عمل بھی کریں اور عمل کرنے کے بعد پھر ڈریں کہ اللہ یہ توفیق چھین نہ لیجیے گا. یہ ہے عاجزی، یہ ہے اللہ رب العزت کی سب کو پسندیدہ چیز. تو اس لیے یہ تین گناہ یقیناً بڑے اہم ہیں. ان کی تفصیل اس لیے زیادہ کر دی کہ ہم ان سے بچ سکیں، اس لیے کہ یہ انسان کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. ایک واقعہ پیش آیا، ایک جگہ جانا ہوا. اللہ اکبر، میں وہ واقعہ سوچتا ہوں میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. ایک وکیل صاحب تھے وہاں، اور وہ وکیل صاحب ڈائریا بن گئے. اب وہ کسی کی بات ہی نہ مانتے، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ بھائی کی، نہ رشتہ داروں کی، نہ دوستوں کی. اور پھر دہریا ہی نہ رہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں اس بندے نے بکواس کرنی شروع کر دی. کہتا تم ڈرتے ہو میں نہیں ڈرتا. یہ باتیں کہ تم ڈرتے ہو میں نہیں ڈرتا، ایسی ایسی باتیں. خیر وہ لائے، کہنے لگے جی ان کو آپ کچھ سمجھائیں. خیر اس کو سمجھایا. پہلے تو وہ سائنس چھیڑ کر بیٹھنے لگے کہ شاید ان مولانا صاحب کو سائنس کا پتہ نہیں ہوگا تو میں جلدی غالب آ جاؤں گا. اب جب ان کی وہ سروائیول آف دی فٹیسٹ اور لا آف نیچرل سلیکشن اور ڈارون تھیوری جب اس کا جواب مل گیا تو وہ سمجھ گئے. پھر انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، کہنے لگے جی بس میں تو جس چیز کو نہ دیکھوں میں اسے نہیں مانتا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نظر آ نہیں سکتا تو میرے لیے انکار کرنا آسان ہے. تو کہنے لگا جی میں تو جب تک کسی کو نہ دیکھوں، کسی چیز کو آنکھ سے نہ دیکھوں میں نہیں مانتا. اب ہم بھی سمجھے کہ بھائی یہ کھیر ٹیڑھی انگلی سے نکالنے والی ہے، سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گی. بڑا اس کو سمجھایا، نہ مانا. اب اس کے بھائی والدین سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو دل آخر مجبور ہو کے کہنا پڑا. میں نے کہا بھی اس بات سے پکے ہو کہ جس چیز کو آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا آپ اس کو ہرگز نہیں مانتے؟ کہنے لگا جی میں پکا ہوں، میں قول دیتا ہوں، میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جس کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا میں اس چیز کو ہرگز نہیں مانتا. جب اچھی طرح پکا کر لیا، میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا فلاں. میں نے کہا آپ کے والد کا نام؟ کہنے لگا فلاں. آنکھوں سے دیکھا تھا. بھئی آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ فلاں آپ کے والد ہیں؟ آپ کیسے کہتے ہو؟ آپ نے آنکھوں سے دیکھا تھا؟ کہتے نہیں. تو آج کے بعد پھر اس کا نام لکھنا چھوڑ دو. اب باپ بھی پاس بیٹھا تھا، کہتے بالکل حضرت آپ نے ٹھیک کہا. اس کو کہیں کہ یہ آج کے بعد لکھا کرے کہ یہ میرا نام ہے اور باپ کا مجھے کوئی پتہ نہیں. اب بھائی بھی ساتھ تھے، اب سب گرم کہ آج کے بعد تو خبر اگر والد کا نام لکھا اپنے نام کے ساتھ. اب اس کی پبلک انٹرسٹ ہونی شروع ہو گئی. تو خیر بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت ملتی، وہ کہنے لگا کہ جی آپ لوگ جو مرضی کہتے رہیں میں نے نہیں ماننا. جب اس نے کہہ دیا نا جو مرضی کہتے رہے میں نے نہیں ماننا، تو کیا مطلب تھا کہ گفتگو کا دروازہ بند ہے. میں نے اس کے بھائیوں سے کہا
اب اس کے دن تھوڑے ہیں، اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے اور اب اس کے دن تھوڑے ہیں۔ میری بات یاد رکھنا کہ اس کے دن تھوڑے، اور واقعی چند مہینوں کے بعد ہم نے سنا کہ وہ وکیل ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کو ابکائی آتی تھی اور اس کے منہ کے راستے پاخانہ نکلا کرتا تھا۔ 7 دن تک ہسپتال میں یہی حال رہا، ابکائی آتی اور منہ کے راستے پاخانہ نکلتا۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے اس بیماری کا نام بھی بتایا کہ یہ اس بیماری کا نام ہے۔ اس منہ کے ساتھ وہ اپنے پروردگار کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، پروردگار نے اس منہ کو گند اور نجاست کے ساتھ بھر کے دکھا دیا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ جو بندہ پھر ایسی بری باتیں زبان سے نکالتے ہیں، پھر پروردگار اس کا یہ حد اشر کر دیتے۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت کی عظمت سے ڈریں۔ ہم بندے ہیں اور بندوں کو بندگی دیوا ہے، بندوں کو بندگی دیوا ہے، بس ہم اس کے سامنے جھکیں، اپنے آپ کو بچھائیں، معافیاں مانگیں، پروردگار عالم تیری اتنی نعمتیں ہیں، ہم اس قابل تو نہیں تھے، ہماری اوقات سے بڑھ کر تو نے نعمتیں عطا کی، پروردگار ان نعمتوں کو واپس نہ لینا، اپنی نعمتوں کو اور زیادہ عطا فرما دیں۔ جب ہم اس طرح سے اللہ رب العزت کے سامنے آج بھی فریاد کریں گے تو پروردگار عالم ہمارے اوپر رحمت فرمائیں گے۔ اب بات کا خلاصہ کہ تمام گناہوں کا نچوڑ 3 گناہ بنے۔ کون کون سے؟ شہوت، غضب اور تکبر۔ اور ان 3 گناہوں کے بدلے میں اللہ نے تسمیہ میں اپنے 3 نام رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ، الرحمن اور الرحیم۔ لہذا جو بندہ مختلف کام کرتے ہوئے بسم اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کے 3 نام 3 گناہوں کے بدلے میں آڑ بن جائیں گے اور اس کو حفاظت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان 3 گناہوں سے محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔